الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 78 ہے۔ آج کے اس ہفتہ واری درس میں ہم یہ جانیں گے کہ ایک مریض انسان جو بیمار پڑ جاتا ہے اس کے تئیں اس کے اوپر کیا واجبات ہیں، اور اسی طرح سے ان کے ورثہ کو ایسے حالت میں کیا کرنا چاہیے۔ اس سے قبل کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھیں کہ جب ایک انسان بیمار پڑے تو اس کو اپنی زندگی سے مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو صبر کرنا چاہیے اس بیماری پر، اور توبہ کرنا چاہیے، اور جتنا بھی وقت اللہ رب العالمین اس کو دے ان اوقات کو اللہ رب العالمین کی عبادت اور اطاعت میں گزارنی چاہیے۔ اسی طرح سے ایک بیمار انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کے اوپر حالات کیسے بھی آ جائیں، بیماری کتنی بڑی کیوں نہ لگ جائے، حادثے کتنے بڑے کیوں نہ آ جائیں، اس کو کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے۔ انسان بعض دفعہ مصیبتوں سے پریشان ہو کر کے تکلیفوں کو وہ سمجھتا ہے کہ اس کے برداشت کے باہر ہے، اور اس وجہ سے وہ اپنے لیے موت کی تمنا کرنے لگتا ہے۔ یا آپ دیکھیں کہ کئی سارے جو خودکشی کے واقعات رونما ہوتے ہیں اس کے پیچھے بھی یہی بے صبرا پن ہے۔ اللہ رب العالمین پر اگر انسان کا ایمان ہو تو قرآن میں بارہا کئی مقام پر ایک بات کہی گئی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کو اس کے طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا ہے۔ تو حادثات، واقعات، بلائیں، مصیبتیں، تکلیفیں کیسی بھی ہوں، ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت میں ہم کو گرفتار کیا ہے تو یقیناً اللہ رب العالمین کے علم میں یہ بات ہے کہ اس کو سہنے کی، برداشت کرنے کی ہمارے اندر طاقت ہے۔ تو جس کو جیسی خوبی اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے، یا جس کے اندر جتنی صلاحیت اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، اس کو اس کے صلاحیت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین آزماتا ہے۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اتنی قوت بھی رکھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا من اشد الناس بلاء، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ آزمائش کے اعتبار سے سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ تو آپ نے کہا انبیاء کی۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا ثم الامثل فالامثل، اور پھر ان کی جو انبیاء جیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کے راستوں پر چلنا چاہتے ہیں، ان کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو آزمائش میں انسان ٹوٹ جائے اور وہ اللہ سے مایوس ہو جائے، یہی تو آزمائش ہے۔ آزمائش اسی کا نام ہے، امتحان اسی کا نام ہے، کون ٹکتا ہے اور کون ٹوٹتا ہے، اسی کی آزمائش ہے۔ اور آپ کے طاقت سے زیادہ اللہ رب العالمین آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالے گا۔ اگر اللہ ایسا کرے تو یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہوگا۔ اس لیے کہ اگر آپ کی اتنی طاقت ہے کہ آپ 20 کلو وزن اٹھا سکتے ہیں، آپ کے سر پر 50 کلو رکھ دیا جائے تو یہ آپ کے ساتھ ظلم ہوگا۔ لیکن چونکہ 20 کلو بھی اٹھانے کی ہماری عادت نہیں ہے، اس لیے 20 کلو بھی ہمارے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ بھاری ہو جاتا ہے۔ تو جب ایک انسان کا ایمان مضبوط ہو
تو مصیبتیں جھیلنے کی طاقت اس کے اندر آ جاتی ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے اللہ رب العالمین کے جانب سے ملنے والے انعامات ہوتے ہیں، اس کی امید ہوتی ہے، تب بڑی سے بڑی مصیبتیں وہ جھیل جاتا ہے، برداشت کر جاتا ہے۔ لیکن ایمان اگر مضبوط ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے اوپر ایسی آزمائش ڈالی ہے تو یقیناً ہمارے اندر اس کو نبھانے کی اور اس مصیبت کو برداشت کرنے کی صلاحیت اور قوت ہے، تو ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ مصیبت ڈالی ہے۔ اسی لیے موت کی تمنا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتمنین احدکم الموت من ضر اصابہ، کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ وہ پہنچنے والی مصیبت پر اللہ رب العالمین سے موت مانگے، اے اللہ اٹھا لیتا تو بڑا اچھا ہوتا، اس طرح کی دعا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، اگر تم موت کی تمنا ہی کرنا چاہتے ہو تو اس کے الفاظ دوسرے ہیں، ان الفاظ میں کبھی بھی اللہ ہم کو اٹھا لے، اس سے بہتر موت آ جاتی تو بڑا اچھا ہوتا، ہمارے حق میں موت آنا اچھا ہے کہ زندگی باقی رہنا اچھا ہے، ہم کو نہیں معلوم۔ تو اللہ کے اوپر حکم لگانا موت آ جاتی تو اچھا ہوتا تھا، ہم کو کیسے معلوم کہ موت ہمارے حق میں بہتر ہے؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کچھ کہنا بھی چاہے اس تعلق سے تو اس کو کہنا چاہیے اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک کہ میرے حق میں میری زندگی بہتر ہے، میرا زندہ رہنا جب میرے حق میں خیر کا سبب جب تک ہے تب تک اے اللہ ہم کو زندہ رکھ، اور وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّي، اور اے اللہ جب میرے حق میں میرا مر جانا بہتر ہو تو اے اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دے۔ تو ہمارے اندر مرنے میں اچھائی ہے ہمارے حق میں کہ زندہ رہنے میں اچھائی ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے، تو ہم اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، اے اللہ ہم کو جب تک ہمارے حق میں زندہ رہنا بہتر ہو تب تک تو ہم کو زندہ رکھ، جب ہمارے حق میں موت بہتر ہو تو اے اللہ تو ہم کو موت دے دے۔ اس طرح کے الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ ہم کو اٹھا لے یہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، یہ دن دیکھنے سے پہلے ہم مر کیوں نہیں گئے، ایسے بہت سارے جملے آدمی بول دیتا ہے، تو یہ چیزیں بالکل نہیں بولنا چاہیے۔ مصیبتوں سے گھبرا کر کے، دنیاوی بلاؤں سے تنگ آ کر کے، رشتہ داروں سے، دشمنوں سے انسان تنگ آ کر کے خودکشی کی طرف سوچے یا اسی طرح سے اپنے موت کی تمنا کرے، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو زندگی اللہ نے دی ہوئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ مزید آپ کو نیکیوں کی توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ توبہ اور استغفار کی توفیق دے دے، یہ بہتر ہے۔ اور وفات یا مر جانا ہمارے حق میں کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے ایک انسان زندگی بھر ایمان پہ رہے، حالات کچھ ایسے پیدا ہو جائیں کہ اس کا ایمان جانے کا خطرہ ہو، تو اللہ رب العالمین ہمارے حق میں بہتر جانتا ہے کہ اپنے بندے کے ساتھ کیا فیصلہ کرنا ہے، اس لیے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دے دی کہ جب بھی کہنا ہو تو کہو اے اللہ تعالیٰ جب تک ہمارا زندہ رہنا ہمارے حق میں بہتر ہو ہم کو زندہ رکھ، اور جب ہمارے حق میں موت بہتر ہو تو اللہ ہم کو موت دے دے۔ تو اس طرح کی دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ڈائریکٹ مصیبتوں سے گھبرا کر کے پریشان ہو کر کے انسان موت مانگے اللہ رب العالمین سے، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک انسان جس کے بارے میں اب پتہ ہو کہ
کیونکہ آثار نمایاں ہونے لگتے ہیں، ڈاکٹر جواب دے جاتے ہیں، اور جو لوگ تجربہ کار ہوتے ہیں وہ دیکھ کر کے اندازہ کر لیتے ہیں کہ اب ان کے یہاں اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہے۔ تو ایسے حالات میں مریض کو، ایک بیمار انسان کو کلمے کی تلقین کرنا چاہیے۔ کلمے کی تلقین سے مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ آپ انہیں بولو کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھو۔ ممکن ہے آدمی اندر سے اتنا پریشان ہو یا اس کو اندرونی اعتبار سے اس کی تکلیف اتنی زیادہ ہو کہ وہ اپنی تکلیف ہی سے لڑ نہیں پا رہا ہے، پریشان حال ہے۔ اب ایسے وقت میں آپ اس سے کچھ بلوانا چاہتے ہیں، وہ آخری وقت میں انکار کر دے، نہ بولے، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ اس کے حق میں ایک بڑی مصیبت بن جائے گی۔ تو تلقین کرنے کا معنی یہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ اپنے مرنے والوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اس کا مطلوب یہ ہے، معنی یہ ہے کہ وہاں پہ ایسے حالات میں ہم کلمہ پڑھتے رہیں تاکہ وہ کلمہ سن کر کے وہ بھی اپنے زبان پر اس کو جاری رکھیں۔ اگر بندہ ہوش و حواس میں ہے تو آپ بے شک کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو وقت ہے اس میں آپ توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھیے۔ لیکن جب ہوش و حواس آدمی کھو دے تب ایسے وقت میں ان کے پاس پڑھنا چاہیے کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، تاکہ سن کر کے ان کے زبان پر وہ چیزیں جاری ہوں، یہ کوشش کرنا چاہیے۔ اور مرنے والے کے پاس کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جو شرعاً ناجائز ہو، رونا دھونا اور بہت ساری چیزیں، یہ چیزیں وہاں بیٹھ کر کے اور اس کے بارے میں ڈسکس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حضرتم المریض، جب بھی تم کسی ایسے انسان کے پاس جاؤ جو بیمار ہو، اس کے آخری وقت چل رہے ہوں، تو فقولوا خیراً، تو اس کے پاس جو بھی بولنا ہو وہ اچھا بولو، صحیح باتیں بولو، اس لیے کہ فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، اس لیے کہ وہاں پہ فرشتے موجود ہوتے ہیں، وہاں پہ فرشتے ہوتے ہیں، اور جو کچھ تم کہیں گے اس کے اوپر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تو ایک بیمار انسان کے پاس جس کا آخری وقت ہو، تو ایسے انسان کے پاس جب آپ جائیں، ایسے مریض کے پاس جائیں، تو ہماری زبان پر اللہ کے تئیں شکوے شکایت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نہ ہی اس انسان کو دنیاوی معاملات میں الجھانے کی کوشش کرنا چاہیے، بلکہ وہاں پہ وہ چیزیں ہونی چاہیے جو اس کے حق میں بہتر ہو۔ کلمے کی تلقین کریں، نماز کا وقت ہے تو ان کے لیے اس کو تیار کریں، تیمم کرا دیں، تو یہ ساری چیزیں ہونا چاہیے۔ استغفار کرنے کی آپ ترغیب دیں، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ کوئی چیزیں قابل وصیت ہوں تو ان سے جاننے کی کوشش کریں، یہ چیزیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں پہ فرشتے ہوتے ہیں، اور فرشتے تمہاری کہی گئی باتوں پر آمین کہتے ہیں کہ اللہ اس کو قبول کر لے۔ ہمارے پاس کیا معاملہ چلتا ہے، ایک انسان بہت بیمار پڑ گیا تو وہاں پہ سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، یا اسی طرح سے کوئی انسان مر گیا تو اس گھر میں سورہ یاسین یا اس کے پاس بیٹھ کر کے، چاروں طرف بیٹھ کر کے اور قرآن کے پارے پڑھے جاتے ہیں، خصوصاً سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے۔ کتاب و سنت میں اس تعلق سے کوئی صحیح بات ذکر نہیں ہے کہ ایک مرنے والے انسان کے پاس یا اس کے مرنے کے بعد وہاں سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے یا وہاں بیٹھ کر کے قرآن پڑھا جائے، ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے۔ اور سنن نبی داؤد کے اندر ایک روایت اس تعلق سے آتی ہے سورہ یاسین کے تعلق سے
لیکن وہ روایت درست نہیں ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب اس کی نسبت درست نہیں ہے۔ ایک چیز اور ہوتی ہے عمومی طور سے، آدمی جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ جو ہے اس کی چارپائی قبلہ رخ کر دیتے ہیں، پیر قبلے کی طرف، حالانکہ عام زندگی میں وہی انسان اپنا پیر قبلے کی طرف کرنا معیوب سمجھتا ہے کہ قبلے کی طرف آپ پیر کر کے بیٹھ نہیں سکتے، اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو بے ادب انسان ہے وہ، ایسے لوگوں کی نگاہ میں۔ حالانکہ کتاب اللہ سنت رسول میں اس تعلق سے کوئی ممانعت نہیں آئی ہے کہ آپ قبلہ رخ پیر کر کے لیٹ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں آئی۔ جس تعلق سے کتاب و سنت میں منع ہے وہ یہ ہے کہ قبلے کے جانب آپ تھوکیں نہیں، قبلے کے جانب رخ کر کے آپ پیشاب پیخانہ نہ کریں، ان چیزوں سے روکا گیا ہے۔ لیکن ایک انسان مر جائے، اب ہوتا یہ ہے کہ زندگی میں تو اس کو بولتے پیر نہیں کرنا قبلے کی طرف، اور مر جاتا تو اس کا پیر قبلے کی طرف کر کے اس کو لٹا دیتے ہیں۔ اب اس کو نماز پڑھنا ہے کیا؟ اس کو قبلے کی طرف کر دیے، اس کے عمل کا تو سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو یہ جائز اور درست نہیں ہے کہ ایک انسان مر جائے تو اس کا رخ قبلے کی طرف کر دیا جائے، ایسا نہیں۔ ہاں، قبر میں لٹاتے وقت جو ہوتا ہے کہ اس کا رخ، اس کا چہرہ، اس کو داہنے کروٹ پہ لٹایا جائے، کوشش کریں تھوڑا سا، اور چہرہ جو ہے قبلے کی طرف تھوڑا سا ہلکا سا موڑ دیا جائے، یہ تدفین کے وقت ہے۔ لیکن موت کے بعد چارپائی اس کی قبلہ رخ کر دیا جائے، اس کا پیر قبلے کی طرف کر دیا جائے، منہ قبلے کی طرف ہو، ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ بڑے تابعی میں سے ہیں، یہ خود بیمار پڑے اور ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی، لوگوں نے سمجھا، گھر والوں نے، کہ شاید چل دیے، تو انہوں نے کیا کیا، ان کا چارپائی وہی قبلے رخ پہ کر دیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آ گئے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ میں تو ادھر رخ پہ لیٹا تھا، میری چارپائی ادھر کیوں کر دی گئی، تو وہ ناراض ہوئے کافی، اور کہا کہ میرا جو بستر تھا پہلے جیسا تھا ویسے ہی کر دو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مرنے والے انسان کے لیے، یا ایک انسان جو مر گیا، یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ اس کا پیر کس طرف ہو اور اس کا سر کس طرف ہو۔ جیسے آپ کے گھر میں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، آپ ان کو رکھیں، یہ قطعی ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کا پیر قبلہ کی طرف کریں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح سے موت کی علامتیں عمومی طور سے پہچان، بعض اہل علم نے کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، عمومی طور سے ڈاکٹرز لوگ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن کچھ علامتیں اہل علم نے لکھی ہیں، وہ یہ کہ انسان کی جو دونوں کنپٹیاں ہوتی ہیں وہ دھس جاتی ہیں، اندر کو ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے ناک تھوڑی سی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ایسا بعض اہل علم نے لکھا، یہ پہچان ہے کہ انسان اس دنیا سے چلے گیا۔ اور ہتھیلیاں جو ہے اس کی علیحدہ ہو جاتی ہیں، اور پیر ڈھیلے ہو جاتے ہیں، نگاہ چڑھ جاتی ہے۔ یہ کچھ علامتیں اہل علم نے مرنے والے انسان کی لکھی ہوئی، جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سانسیں بند ہو جاتی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں۔ لیکن یہاں کیا ہے، ایک ڈاکٹر ہی اچھے طریقے سے بتا سکتا ہے کہ روح کب قبض ہوئی اور موت کب واقع ہوئی ہے۔ اسی طرح سے ہمیشہ ہر انسان کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اس کی موت وہ حسن خاتمہ ہو۔ اسی لیے بارہا آپ دیکھیں خطبہ جمعہ میں ایک آیت بارہا پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تمہاری کوشش یہ رہے کہ جب موت ہو تو فرما برداری کی حالت میں ہو۔ تو حسن خاتمہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے، اور خاص طور سے اس کے لیے کوشش بھی کرنا چاہیے۔ حسن خاتمہ کی کوششوں میں کیا ہے کہ انسان ہر آن ہر لمحہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے،
اس لیے کہ موت گناہ کی حالت میں آ جانا، نافرمانی کرتے ہوئے آ جانا، یہ کیا ہے؟ یہ بری موت کی علامت ہے، یہ حسن خاتمہ نہیں ہے، سوء خاتمہ ہے۔ بعض اہل علم نے کچھ چیزیں حسن خاتمہ کی، کچھ پہچان، کچھ علامتیں لکھی بھی ہیں کہ عمومی طور سے موت کے وقت اگر زبان کے اوپر شہادتین جاری رہے، کلمہ جاری رہے، تو یہ بہت بڑی توفیق ہے اللہ کے جانب سے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسن خاتمہ کی توفیق دے دی ہے۔ اسی طرح سے بعض اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک انسان اگر اپنے مال اور اپنے اہل و عیال کی دفاع میں مر جائے، یہ بھی کیا ہے؟ حسن خاتمہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو شہادت کے درجے میں رکھا ہے۔ ایک انسان طاعون، فالج، پیٹ کی بیماری میں مر جائے، اب ایک شرابی انسان ہے، وہ پیٹ کی بیماری میں مر جائے تو بولیں گے اس کے حسن خاتمہ ہوا، اس کے پینے کی وجہ سے اس کا لیور خراب ہوگا، اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک نیک انسان، اچھا انسان، یہ ساری اس کی علامتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ ایک اچھا انسان ہو، نیک ہو، صالح ہو، ایمان والا ہو، اور یہ چیزیں اگر موت کے وقت اس کے نظر آئیں تو امید کی جا سکتی ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن خاتمہ کی توفیق دی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایکسیڈنٹ جو ہے بری موت ہے، ایسا نہیں ہے کہ حادثے کا ہو جانا، کوئی آدمی جا رہا تھا اس کے اوپر دیوار گر گئی، کوئی آدمی ڈوب کے مر گیا، پلین کریش ہو گیا، ٹرین کا حادثہ ہو گیا، گاڑی پہ جا رہا تھا کسی نے مار دیا، تو ممکن ہے کہ اس کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ بری موت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کی موت جیسی لکھی ہے وہ ویسے ہی آنی ہے، لیکن وہ نیک انسان ہے تو اس کے حق میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بری موت ہے۔ بری موت کیا ہے کہ ایک انسان شراب پیتے مر جائے، ایک انسان گناہ کرتے مر جائے۔ آج کتنے لوگ گاڑی چلاتے ہیں، فور ویلر چلاتے ہیں، اس میں میوزک بجا رہے ہیں، اب کوئی آ کے پیچھے سے ٹھوک دے تو گانا سنتے سنتے چلے جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بری موت ہے کہ ایک انسان اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اس دنیا سے جائے، یہ چیزیں بری موت ہیں۔ باقی موت کہاں، کیسے، کن حالات میں ہوگی اللہ رب العالمین نے لکھی بھی۔ تو حسن خاتمہ کے تعلق سے یہ کچھ علامتیں ہیں کہ اس میں جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کی موت اچھی ہوئی یا بری ہوئی ہے۔ اسی طرح سے جب کسی کی موت ہو جائے تو حاضرین کی ذمہ داری کیا ہے؟ جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، اور اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ صرف موت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ انسانی زندگی میں اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایمان والوں کی اللہ نے جب تعریف فرمائی تو کہا کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بھی حادثہ جب ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، تو وہ اس وقت کیا پڑھتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ صرف کسی کی موت کی خبر آئے تو ہی پڑھنا چاہیے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، لائٹ چلی گئی تو جو ہے الیکٹرسٹی والوں کو گالی دینے کے بجائے کیا پڑھ لیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی کوئی چیز گم گئی تب بھی آپ یہ پڑھ لیں۔ تو جو بھی آپ کے حق میں آپ کو لگے کہ یہ چیز نقصان دہ ہے تو اس میں آپ کو پڑھنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، ٹھیک ہے۔ ان کو کوسنے سے بہتر، ان کو کوسنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ ایک چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب ایک انسان کے موت کا یقین ہو جائے کہ اس کی موت ہو گئی تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں اگر، تو اس کو بند کر دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آئے اور آپ نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں
تو آپ نے ان کے آنکھوں کو ڈھانک دیا، کیونکہ اگر اس وقت نہیں ڈھانکیں گے بعد میں بدن اکڑ جاتا ہے تو وہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، جب جسم ٹھنڈا پڑ جائے گا تو آپ نہیں ڈھک سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الروح اذا قبض تبعه البصر، کہ جب روح نکالی جاتی ہے تو جسم سے روح تو نکل گئی لیکن انسان کچھ حرکت نہیں کر پاتا ہے، فرشتے تحت نگاہ بیٹھے رہتے ہیں، اچھا ہے تو اچھی شکل و صورت والے فرشتے ہوتے ہیں، برا ہے تو بری شکل میں ہوتے ہیں، تو وہ تو اسی میں گھبرا جاتا ہے انسان۔ تو جب روح نکال لی جاتی ہے اس کے بدن سے تو وہ جو روح لے کے جاتے ہیں فرشتے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تبع البصر، نگاہیں پیچھا کرتی ہیں، انسان کی نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے۔ اب ایک آدمی سوتے میں اللہ تعالیٰ کسی کی روح قبض کر لے الگ بات ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آدمی جاگ رہا تھا، ہوش و حواس میں تھا، ایسے وقت میں روح قبض ہو جاتی ہے، انسان کو پلک جھپکنے کی بھی مہلت نہیں ملتی ہے۔ آپ سوچئے، یعنی ہم جو ہے ٹکٹکی لگا کے بہت دیر تک نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اتنا یعنی وہ فرشتے اس انداز میں روح نکالتے ہیں کہ انسان پلک بھی نہیں جھپک پاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں روح قبض کر لی جاتی ہے تو نگاہیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ ڈھک دینا چاہیے۔ اسی طرح سے آنکھیں بند کریں اور مرنے والے کے حق میں استغفار کریں، جو وارثین ہیں ان کو تسلی دیں، بلکہ جزا فضا واویلا شکوے شکایت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ ہوتا ہے نا آدمی عمومی طور سے یہاں کاہے کو لا لیے تھے، یہاں جو آتا واپس جاتا ہی نہیں، وہ ہاسپٹل میں لے کے جانے کا تھا۔ تو یہ جو اگر مگر والی چیزیں ہیں آپ کے اختیار کی چیزیں نہیں ہیں، اللہ نے جس کی موت جہاں لکھی ہے وہ اپنا آخری سانس وہی جا کے لے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہ تو وہاں جانے سے روک سکتی ہے اور نہ ہی بچا سکتی ہے۔ تو بجائے یہ کہنے کے کہ فلاں کی وجہ سے مر گئے، ڈھکا کی وجہ سے مر گئے، یہاں لانے کی وجہ سے مر گئے، یہاں کاہے کو لائے، یہاں جو آتا واپس نہیں جاتا، تو اس طرح کی بہت ساری باتیں کہنے کے بجائے بلکہ خود صبر بھی کرنا چاہیے اور مرنے والے کے حق میں استغفار کرنا چاہیے۔ یہی تحفہ ہے مرنے والے کے لیے کہ آپ اس کے حق میں استغفار کریں، وارثین کو آپ تسلی دیں، ان کو صبر کی تلقین کریں، یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اسی طرح سے منہ کھلا رہ جاتا ہے، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، تو ایک اپنا پٹی لے کر کے جو بھی کپڑا وغیرہ ہو جو بھی ہو تو عمومی طور سے منہ بند کر کے اور ایسا باندھ دینا چاہیے، تھوڑی سے لے کر کے اور اوپر تک باندھ دیا جاتا ہے تاکہ منہ بند ہو جائے، کیونکہ آپ نہلائیں گے دھلائیں گے اندر پانی جائے گا، ٹھیک ہے، اندر پانی جائے گا، پھر آپ کفن دفن جب پہنائیں گے تو باہر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے عمومی طور سے منہ بند کر دیا جاتا ہے، ہونٹ بند کر دیا جاتا ہے، منہ بند کر دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے تاکہ جب بدن ٹھنڈا ہو جائے اکڑے تو پھر جو ہے وہ اسی حالت میں باقی رہے۔ ہاتھ پیر اگر مڑے ہوئے تھے تو اس کو سیدھا کر دیا جائے، کیونکہ اس وقت نرم رہتا ہے جسم، جیسے جیسے وقت گزرے گا پھر آپ سیدھا بھی کرنا چاہیں گے نہیں کر سکتے، جسم اکڑ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں عمومی طور سے کرنا چاہیے، اور چادر سے ڈھک دیں، چادر سے ڈھک دینا چاہیے۔ اس کے بعد کا جو مرحلہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ پتہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے اوپر حق حقوق کس کے باقی رہ گئے ہیں، ان کی ڈائری، ان کی لکھی ہوئی چیزیں، ان کی کاپیاں، ان کی الماری، یہ سب دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کسی کا کچھ باقی تو نہیں ہے، اس لیے کہ قرض کا معاملہ بڑا ہی اہم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ پایا جاتا تھا عمومی طور سے کہ آپ سب سے پہلے پوچھتے تھے کہ مرنے والا کسی کا لے کے تو نہیں مرا، کسی کا قرض مقروض تو نہیں ہے، اگر ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ان کے قرض کے ادائیگی کی ذمہ داری کوئی نہ اٹھا لے آپ جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔
تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ایک مرنے والے کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے کہ مرنے کے بعد اس کے کفن دفن کے بعد یا اس سے بھی پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ میت نے کوئی چیز کی وصیت تو نہیں کی ہے، کوئی اہم چیز تھی جو کہہ کر کے گیا، کسی کا کچھ لینا دینا ہے تو اس کو یاد رکھا جائے تاکہ دے دیا جائے، اس کی ادائیگی کر دی جائے۔ اور خاص طور سے آپ دیکھیں کہیں کہیں ہے یہ رواج کہ جنازے سے پہلے عمومی طور سے جو لوگ موجود ہوتے ہیں ایک اعلان کیا جاتا ہے کہ بھائی ہم موارثین ہیں اور اگر ان کے اوپر کسی کا کچھ لینا دینا باقی ہے تو آپ ہم سے ملاقات کر لیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اس میں شہر کی حد تک جو لوگ جانتے ہیں وہی لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن شہر کے باہر، سٹی کے باہر کہیں اور جو ان کے علم میں ہوگا وہ لوگ تو وہاں پہ موجود ہیں نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی کہا جائے کہ بھائی جس کو لینا ہے وہ آ جائیں، اور اگر کسی نے معاف کرنا ہے تو معاف کر دیں، کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں اللہ کے بندے کہ ٹھیک ہے میں نے دے دیا تھا زندگی میں، اب کیا جائیں چند پیسے کے لیے مطالبہ کرنے، تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کر کے ورثہ کو بتائیں کہ ہم سے آپ کے فلاں نے لیا تھا اور ہم نے معاف کر دیا، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے معاف کر دیا کوئی بات نہیں، تو وہ بوجھ ان کے اوپر سے ٹل جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور خاص طور سے دھوکہ بھی نہ دیا جائے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ بھائی سامنے والا دے سکتا ہے کچھ، تو کچھ بھی ایسا پروف بنا کے پہنچ جانا، ہمارا تو اتنا لیے بھی تھے، ہمارا تو اتنا باقی تھا، ایسی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو کچھ لوگ جو دنیا دار قسم کے ہوتے ہیں جن کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اللہ کے سامنے جواب دیا ہے، وہ بھی اس طرح کی حرکتیں بھی کی جاتی ہیں عمومی طور سے، تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ ہے تو بے شک آپ اگر معاف نہیں کر سکتے، آپ ہیں اس کے ضرورت مند، تو آپ بالکل لینے کے حقدار ہیں، اور جو ورثہ ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر پختہ ثبوت ہو تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کی ادائیگی وہ کریں۔ تو خاص طور سے یہ چند باتیں تھیں جن کے تعلق سے ہمیں جاننا ضروری ہے۔ اب آگے انشاءاللہ اور کچھ باتیں آئیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔